بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 4 اشروں پرانا منظر ہے۔ ایک قیدی نقاہت کے باوجود سر اٹھائے وقار کے ساتھ مسلح افراد کے جلوس میں جیل کی نیم روشن راہداریوں سے گزر رہا ہے۔ ایک قیدی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی اساطیر بننے والا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ یہ کہانی 18 مارچ 1978 کو شروع ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ یوں ملک کے سابق وزیر خارجہ، سابق صدر اور سابق وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 1772 کی حیثیت اختیار کر لی۔ کون جانتا تھا کہ نواب محمد احمد کا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ واقعہ 11 نومبر 1978 کو لاہور میں پیش آیا۔ نواب محمد احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ وہ بھٹو کے ناقد بھی تصور کیے جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ کیس سرد خانے میں پڑا رہا، مگر 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ ہوا تو اس کیس میں جان پڑ گئی۔ 3 ستمبر کو معزول وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں 70 کلفٹن سے گرفتار کر لیا گیا۔ اکتوبر 1977 میں یہ کیس لوئر کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ پہنچ گیا اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ بے رحم وقت نے پاکستان کے طاقتور ترین شخص کو مصائب کے منجدار میں لا چھوڑا۔ بھٹو نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے پنڈی جیل منتقل کر دیا گیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری 323 دن گزارنے والے تھے۔ پنڈی جیل کی پراسرار سرگرمیاں۔ پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کوٹھڑیوں کے کچے فرش کو کھود کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھودنے کا خدشہ نہ رہے۔ چھت توڑ کر فرار کا امکان ختم کرنے کے لیے آہنی چھت بنائی گئی۔ بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نصب تھے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تعینات تھے۔ 16 مئی 1978 کی رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح 5 بجے دھمیال ایئر بیس پر صوفہ سیٹ وصول کریں۔ اشارہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی سمت تھا۔ اگلی صبح جب ذوالفقار علی بھٹو ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا۔ انہیں ایئر بیس سے جیل لے جانے کے لیے قیدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا تھا۔ تب بھٹو نے غصے میں کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیا اس سے بہتر گاڑی کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا؟ شاید ذوالفقار علی بھٹو اب بھی خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، عوام کا منتخب نمائندہ، ہر دل عزیز لیڈر، اور ایسا وہ 3 اپریل کی شام تک سمجھنے والے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ مقدمہ فقط ایک سیاسی اسسٹنٹ ہے اور یقین سے کہا کرتے تھے کہ میرے سر کی قیمت پاکستان ہے، مگر وہ غلط تھے۔ آئیے پنڈی جیل چلتے ہیں، وہ جیل جس نے کئی عجیب مناظر دیکھے۔ بیگم بھٹو کے سامان کی تلاشی، نوجوان بے نظیر بھٹو کا اپنی سالگرہ کا کیک لیے جیل کے آہنی دروازے پر دستک دینا، بھٹو سے تمام سہولیات چھین جانا اور آخر کار ایک فاتح کا موت سے ہمکنار ہونا۔ 6 فروری 1979 کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچی۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی پٹیشن بھی نامنظور ہو گئی۔ اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مسوڑوں اور گرتی صحت کے ساتھ اپنے تاریک سیل میں موت کا انتظار کرنا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک طوفانی رات وہ اسٹریچر پر لیٹے پھانسی گھاٹ کی سمت جانے والے تھے۔ آخری صبح، آخری ملاقات، وہ 3 اپریل کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر لا علم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائنیں کاٹنے کے احکامات تھے۔ صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلیک ہارس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا۔ سالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اچانک 3 اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ گاڑی انہیں لے کر 11:15 پر جیل میں داخل ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔
मुलाकात 11:30 बजे शुरू हुई। भुट्टो सेल के अंदर फर्श पर बैठे थे। सलाखों के इधर एक लोहे की कुर्सी पर बेगम भुट्टो मौजूद थीं, बिल्कुल खामोश, आंखों से आंसू रवां थे। बेनजीर भुट्टो सेल के सामने फर्श पर बैठी हुई थीं। बाप बेटी के दरमियान आनी सलाखें हायल थीं। मुलाकात 2 बजे तक जारी रही। इस मुलाकात में वो अजीबो गरीब लम्हा भी आया जब भुट्टो ने बेनजीर को एक तरफ होने को कहा और जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और पूछा कि क्या ये आखिरी मुलाकात है। उन्हें जवाब मिला कि जी सर, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या भुट्टो खानदान ने रहम की अपील की? कर्नल रफीउद्दीन की मशहूर ज़माना किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में एक रहम की अपील का तज़किरा मिलता है। उस किताब के मुताबिक 3 अप्रैल की मुलाकात के बाद जब माँ बेटी सेल से बाहर आईं तो उन्होंने कर्नल रफीउद्दीन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बेगम भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक, जो कर्नल कज़ाफ़ी और बरतानवी वज़ीर आज़म की भुट्टो से मुतल्लिक अपील और दरख्वास्त रद्द कर चुके थे, के नाम रहम की आखिरी अपील करना चाहती थीं। कर्नल रफीउद्दीन के मुताबिक ये इतला उस वक्त के SMLA ब्रिगेडियर ख्वाजा राहत लतीफ़ को पहुंचा दी गई। रहम की अपील की इतला जब जनरल ज़ियाउल हक तक पहुंची तो एक आला अफसर को नुसरत भुट्टो से मिलने सहाला रेस्ट हाउस भेजा गया, जहां बेगम भुट्टो ने उन्हें सदर के नाम एक तहरीरी दरख्वास्त दी। अंग्रेजी में तहरीर करदा एक सफ़े के इस खत का वही नतीजा निकला जो इससे पहले की अपीलों का निकला था। फैसला हो चुका था। शायद ये खत आज भी किसी रिकॉर्ड में मौजूद हो। बरसों बाद मेजर जनरल ख्वाजा राहत लतीफ़ ने भुट्टो पर किताब लिखी तो इस खत को हासिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। इसका जिक्र उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में भी किया। आखिरी चंद घंटे 6 बज चुके हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो अपनी 12 फुट लंबी 7.5 फुट चौड़ी कोठड़ी में जमीन पर पड़े गद्दे पर दराज हैं। सुपरिटेंडेंट जेल यार मोहम्मद, सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीउद्दीन, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मिस्टर बशीर अहमद और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन ने सेल में आकर उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया। भुट्टो ने लेटे लेटे ये हुक्म सुना। उनके चेहरे पर कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ना तो तरीकाकार के मुताबिक उनके दीगर रिश्तेदारों को उनसे मिलवाया गया, ना ही फांसी का तहरीरी हुक्मनामा दिखाया गया और ना ही उन्हें कानून के मुताबिक 24 घंटे पहले मजाज और मुस्तनिद हाकिम के जरिए इतला दी गई। उन्होंने दांतों की तकलीफ के बायस अपने मुआलिज डॉक्टर जफर नियाजी से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की। शायद भुट्टो साहब अब भी इस कार्रवाई को ढोंग समझ रहे थे, मगर कर्नल रफ़ी से अकेले में होने वाली गुफ्तगू के बाद उन्हें अदराक हुआ कि सूरत-ए-हाल बदल चुकी है। उन्होंने कर्नल रफ़ी को मुखातिब किया, रफ़ी ये ड्रामा खेला जा रहा है। जवाब में अफसर ने कहा, आखिरी हुक्म मिल चुका है, आपको फांसी दी जा रही है। उन्होंने पूछा किस वक्त, कब? कर्नल रफ़ी ने 7 उंगलियां उठाईं। जनाब 7 घंटे बाद। वक्त कतरा कतरा करके गुजर रहा था। भुट्टो ने अपने मुश्किती अब्दुर्रहमान से कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शेव का बंदोबस्त किया जाए। भुट्टो ने 7:05 पर शेव की। इस दौरान वो अपने साथ बरती जाने वाली नाइंसाफियों और नारवा सलूक का शिकवा करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वालों को छोड़ दिया जाए और ये कि उनकी घड़ी वार्ड के बाहर खड़े संतरी को दे दी जाए। 8:15 पर उन्होंने वसीयत लिखनी शुरू की, मगर उनका ज़हन मुंतशिर था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। मौत का लम्हा करीब आता जा रहा था। 11:25 पर वो सोने के लिए लेट गए। भुट्टो की खामोशी और तारा मसीह। जेल हुकाम आखिरी लम्हात में भुट्टो पर तारी होने वाली पुरस्रार बेहोशी का तज़किरा करते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जब 11:50 पर उन्हें जगाने पहुंचा तो भुट्टो साहब ने उसकी आवाज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। जेल डॉक्टर ने 3 बार उनका मुआयना किया। वो बज़ाहिर ठीक थे, मगर बिल्कुल खामोश और साकत लेटे थे। दूसरी तरफ जल्लाद तारा मसीह को लाहौर से बदरिया वेन रावलपिंडी जेल पहुंचा दिया जाता है। वो इस बात से लाइल्म था कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है। रावलपिंडी में वाक़या मस्जिद मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी के खादिम हयात मोहम्मद को ये कह कर एक मैयत को गुस्ल देना है। पुलिस वैन में पूरा शहर घुमाने के बाद पिंडी जेल की एक कोठड़ी में धकेल दिया गया, जहाँ तारा मसीह अगले अहकामात का मुंतज़िर था। 1:10 पर आखिर भुट्टो खुद गद्दे से उठे
وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا، مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر اور پیٹرومیکس کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک پہنچ گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا، مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ پھانسی گھاٹ کی سمت سفر۔ وہ ایک دل سوز منظر تھا۔ بھٹو پر نکاحت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ مشکتی عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی، مگر شان سلامت رہنی تھی۔ کیا سفید ہاتھی بھٹو سے ناراض تھا؟ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ امریکہ بھٹو صاحب سے ناراض تھا اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ اس ضمن میں ہینری کسنجر کی بھٹو کو دھمکی اور سابق امریکی اٹارنی ریمزی کلارک کا نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والا بیان خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جس میں وہ بھٹو کے اقتدار سے محرومی کو امریکی آشیرواد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ نے بھٹو کو سرد جنگ میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے راستے سے ہٹایا۔ بھٹو صاحب نے خود بھی یہ بیان دیا کہ سفید ہاتھی ان سے ناراض ہے۔ حرف آخر، بھٹو کو سزائے موت سنانے والے اور بھٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے بعد یوں امر ہو جائے گا۔ میرے نزدیک یہ بھٹو کی موت ہی تھی کہ جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح پھونکی۔ یہ بھٹو کی موت تھی کہ جس نے اس جماعت کو 3 بار اقتدار دیا۔ یہ بھٹو کی موت ہی تھی کہ جس نے بے نظیر بھٹو کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا لیا، اور یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے خود بھٹو کو زندہ رکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔